بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. آج کی اس مبارک مجلس کے صدر علی قدر، ہم سب کے بزرگ اور محترم جناب پدم شری اختر الواسع صاحب دامت برکاتہم. جی آپ اور ہمارے اس مبارک مجلس میں جلوہ افروز ہمارے محترم حضرت مولانا محمد مسلم قاسمی صاحب دامت برکاتہم. اور آج کی یہ جو بزم جس کے دم سے، جن کی توجہ سے، جن کی عنایتوں سے اور جن کی کرفرمائی سے سجی ہے، جناب شریف حفیظ اللہ شریف مدنی صاحب اور ہم سب نوجوان علماء کی دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے منظور نظر خدام العلماء کے دہلی کے صدر حضرت مولانا محمد جاوید صدیقی صاحب قاسمی حافظہ اللہ، مولانا مفتی عبدالواحد صاحب اور ہمارے اس ادارے کے تمام ذمہ داران کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو اس پروگرام کی اور اس تنظیم کی غرض و غایت سے آگاہ کیا گیا، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا اور اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ گئیں. میرے دوستو، جیسا کہ عنوان میں مذکور ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، حرمین شریفین کی عظمت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف علماء کی فضیلت کا مسئلہ ہے. یہ دونوں ایسے عظیم عنوانات ہیں جس پر گفتگو کرنے کے لیے دو الگ الگ کانفرنسوں، دو الگ الگ نشستوں اور پھر اس کے بعد ایک مستقل وقت درکار ہے. میں اشارتاً ایک دو بات میں آپ سے عرض کروں گا. جو ہمارے علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر، خاص طور سے ہمارے ایک دوست ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، جناب حاجی شفیع اللہ صاحب لطفی. جب عراقی رات ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے علماء کے تعلق سے اور موجودہ حالات کے تعلق سے اور ملت کی جو پستی ہے، زبوحالی ہے اخلاقی اور دینی، اس کے اوپر اپنے کرب کا اظہار کرتے ہوئے شکایتاً انہوں نے ان سے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ آپ علماء کے درمیان جا رہے ہیں، چونکہ یہ جماعت ملت کی منتخب اور چنیدہ ہوتی ہے. اور فارسی کا وہ مقولہ بہت مشہور ہے، قریب آرا بیش بود حیرانی. جو لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزمایا بھی جاتا ہے. تو آپ جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کو دین کی خدمت کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں اخلاق کا سرمایہ دیا ہے، ان اخلاق کی سربلندی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے. تو جب آپ کو اس اتنے عظیم کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو آپ کو پریشانیاں بھی ہوگی نا. افحسبتم انما خلقناکم، اور اس کے بعد پھر وہم لا یفتنون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ کو ایمان کی دولت بھی دی گئی اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے جماعت میں بھی شامل کیا، پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا.
بہرحال میں اس پر بات کروں گا. میں اس وقت سب سے پہلے جہاں تک عظمت حرمین کا تعلق ہے میرے دوستو، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عظمت حرمین شریفین نہ صرف یہ کہ ہماری تہذیبی، ثقافتی، دینی اور ایمانی مظہروں کا علم بردار ہے، بلکہ حرمین شریفین کی عظمت اور اس کا تقدس ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو جلا، چونکہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے جو ارکان خمسہ ہیں، ان ارکان خمسہ میں سے ایک کا تعلق براہ راست حرمین شریفین اور اس کی عظمت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات فرمائی کہ اگر کسی شخص کو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور پہنچ سکتا ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام اور اس جگہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسانا اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا، یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے میرے دوستو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ کو اس جگہ جانا پڑے گا، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانا پڑے گا، وہاں پر آپ کو اپنی جباسائی کرنی پڑے گی. یہ ہمارے دین اور ایمان کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی کہیں بھی رہے، اگر وہ حرم میں موجود ہے اور اس کے ارد گرد موجود ہے تب بھی، اور اگر حرمین شریفین سے کوسوں دور رہتا ہے، وہاں آباد ہے تب بھی، ہر قیمت پر، ہر جگہ اور ہر مقام پر حرمین شریفین کی عظمت کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اور اس کی محبت سے اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں جو سرور ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے کا ہر مسلمان مکلف ہے. اور جب انسان اس کی عظمت کو اور اس کے تقدس کو اپنے دل میں بسائے گا تو اس کا شمار متقیوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یعنی گویا حرمین شریفین کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا یہ تقوی کا عمل ہے، یہ دلوں کے تقوی کا عمل ہے، ہمارا شمار متقیوں میں ہے. یہ خاص بات ہے میرے دوستو، جس کے لیے ایک مسلمان چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو اور زمین کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اس کی عظمتوں کو اپنے دل میں بٹھا کر کے زندہ رہے گا. یہ اس کے دین اور ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ اس سے محبت بلکہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا. تو یہ تو ایک عظمت ہے، جیسا کہ مولانا جاوید صاحب نے فرمایا کہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، پورا خطہ بلکہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کا ذرہ ذرہ ہمارے دین، ایمان اور ہماری محبتوں کو اجاگر کرتا ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اسی طرح سے اس سے محبت کریں جس طرح سے ہم اپنی جان سے اور اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. یہ میرے ایمان کا. اسی وجہ سے آج پوری دنیا کا مسلمان اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ چاہے اس کی زندگی کا سارا سرمایہ لٹ جائے، اس کی زندگی کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، متاع زندگی ختم ہو جائے، لیکن عظمت حرمین شریفین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہے، اس پر جب تک اس کے جسم میں جان ہے کبھی بھی اس پر ایک حرف آ جائے اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے. اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کی عظمت کی خاطر، اس کے تحفظ کی خاطر اپنے جان، اپنے مال، اپنے عزت، ساری چیزوں کے سرمایہ کو قربان کر دینا اپنے لیے باعث سے سعادت سمجھتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو پھر بات کہہ دیتا ہوں کہ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. پتہ نہیں پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے، جو بات دل میں ہے اسے کہہ دیتا ہوں. یہ التفات دل دوستاں کی بات ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، چونکہ آپ کی برادری سے میں ہوں، میری عمر کم ہے، میں اس درجے کا انسان نہیں ہوں کہ میں آپ کو
یا اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو نصیحت کروں، لیکن اس کا حق ضرور رکھتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان میں رہ کر کے ہم سب کا احتساب کروں، اپنا بھی احتساب کروں، اور آپ حضرات جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، جو امت کا کریم طبقہ علماء کا ہے، ائمہ کا ہے، مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کا ہے، معاشرے کی نگاہیں آپ کے ہر نوک پلک پہ رہتی ہے۔ آپ چلتے ہیں تو عوام آپ کو دیکھتی ہے، آپ اٹھتے ہیں تو عوام آپ کو دیکھتی ہے، آپ کھاتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے نشست و برخاست ہر چیز پر وہ عوام کی اور لوگوں کی نظر رہتی ہے۔ آپ کو اسی شیشے میں اترنا ہوگا، آپ کو اسی اخلاق میں ڈھلنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں پر بھی اخلاقی گراوٹیں ہیں، اخلاقی زوال ہے، اس کے خاتمے کے لیے چاہے میری زندگی میں کچھ ہو یا نہ ہو، میری زندگی جیسی بھی گزری، لیکن ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق کے سپاہی ہیں نا۔ ہمارا تو فرض ہوگا۔ بارڈر پر ایک سپاہی ہے، ملک کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے، وہ اس بات سے بے بہرا ہے کہ اس کے بچوں کو کیا ہوگا، اس کے گھر میں کھانے کی چیز ہے یا نہیں، اسے صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے ملک کا، میری سرحدوں کا تحفظ کیسے ہوگا، میری جان جائے تو جائے، اور میرے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، اسے اس بات کی فکر ہے کہ میرے ملک کا اور میرے ملک میں رہنے والے لوگوں کے جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کیسے ہو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، علماء کرام، میں احتسابی نقطہ نظر سے یہ بات صرف عرض کر رہا ہوں کہ اگر معاشرے میں اس وقت جس طرح کی بھی خرابیاں، معاشرہ جس طرح بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہے، میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ میرے پاس ہو یا نہ ہو، آپ اور ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق چھوڑا ہے اس کی بلندی کے لیے پیدا، قوم نے، ملک نے اور مسلمانوں نے۔ چونکہ یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے کہنے میں ذرا سا بھی ہچکچاہٹ نہیں۔ ہمارے قوم کے لوگوں نے اپنے گھروں میں چولہے نہیں جلائے، اپنے گھروں میں نہیں کھایا، لیکن ان کا دینی اور ایمانی جذبہ اتنا قوی تھا کہ اس میں سے آپ کی خاطر، صرف اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے قرآن زندہ رہے گا، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ سے زندہ رہے گی، صرف اس لیے کہ ملت کا وقار آپ کی ذات سے بحال رہے گا۔ ان کے گھر میں کھانا ہوا تب بھی، اور ان کے گھر میں نہیں ہوا تب بھی انہوں نے مدرسوں میں، مکاتب میں، جہاں جہاں پر بھی یہ نسبت حاصل رہی وہاں پر وہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو قوم نے ہمیں بڑے ارمان سے پالا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قوم نے ہمیں ارمان سے کسی امید پر پالا ہے۔ آپ کو اس سپاہی کی طرح سے جو بارڈر پر رہتا ہے کہ دین کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی سربلندی اور قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ہر جتن کرنے پڑیں گے، اور ہر اس پریشانی اور ہر اس مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا جو انسان کی زندگی میں آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تب جا کے اگر اس مقام پر آپ پہنچیں گے، تب جا کے آپ کو وہ مقام ملے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے، ایسے علماء کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کے بندوں کی وہ مخلوق اور وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتی، اس کی خشیت، اس کا خوف اس کے دل اور اس کے دماغ میں رہتا ہے، پھر یہ مقام آپ کو ملتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہترین جماعت میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاثر انسانیت کو اور امت کو دیا کہ جس نے میرے علماء سے مصافحہ کیا، جس نے اولیاء اللہ سے مصافحہ کیا، جس نے علماء کو دیکھا، جس نے علماء کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی۔ اتنا بڑا مقام ایسے نہیں مل جاتا۔ انسان اس مقام پر مشقتوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ یہ بات بڑے کرم کے ساتھ کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہم اور آپ، ہمیں تو حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یعنی ہم کو صرف حکم اذاں جو ہے لا الہ الا اللہ کا دینا ہے، دین اور ایمان اور ہماری اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس ملک میں، اس کو زندہ رکھنے اور اخلاق کی بلندیوں کے لیے کہیں بھی رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس جگہ آپ رہتے ہیں،
وہاں پر یہ دکھنا چاہیے. جہاں جس مدرسے میں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد کے ماحول میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ جس مسجد کے امام ہیں اس کی گلیوں اس کے بازاروں میں اسلام اور اخلاق کی جھلک نظر آنی چاہیے. یہ کب آئے گی؟ جب خود ہم مکمل طریقے پر اس تربیت سے، جس تربیت اور جس فریم میں علماء کرام کو تیار کیا جاتا ہے، ہم اس سے مرصع ہوں گے اور میری زندگی میں وہ چیز داخل ہوگی. جب انسان کے اندر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو وہ نکل کے باہر آتی ہے، پھر وہ اللہ کے زمین میں. اس لیے میرے دوستو، یہ دو بات جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے علماء کی اور اس کے بعد پھر جو ان کا جو مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں آپ کو حبر العلماء اور بہت سی ایسی تعریفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں علماء کرام کی. یہ امت کے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی خدمت کرتا ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے. یہ ہمارے حاجی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے علماء کی خدمت کے لیے یہ اپنے آپ کو منتخب کیا ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو اللہ قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانیاں مقدر فرمائے، اسراء کی رکاوٹوں کو دور کرے. اور آپ حضرات سے، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ تہیہ کریں اور آج سے اٹھ کے جائیں کہ جس جگہ بھی ہم رہتے ہیں ہم اس معاشرے میں انقلابی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اخلاق کی بلندیوں کی کوشش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے. چاہے بازار ہو، خرید و فروخت ہو، یا دکان ہو، چلنے والے لوگ ہوں. آپ اپنے معاشرے کا اور مسلمانوں کے حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان کے بچے کس قدر اخلاق سے عاری ہیں. آپ بغل میں اوکھلا میں چلی جائیے، لوگوں کے پاس اخلاق نہیں، کس طرح گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، کس طرح کا انکروچمنٹ ہوتا ہے. لوگوں کو جانے کی پتہ نہیں ہے، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے اور میرا حق کیا ہے. حقوق تک کا پتہ نہیں ہوتا. میرے دوستو، ان سب چیزوں کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، اس لیے کہ آپ ان چیزوں سے آشنا اور واقف ہیں. یہ دو بات تھی. ایک کا تعلق حرمین کے تقدس سے تھا، دوسرے کا تعلق ہمارے اور آپ کے احتساب سے تھا. ہم سب اس کے مکلف ہیں اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میری زندگی کا دستور العمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے کام کے لیے رہنما اور ہدایت ہے. انشاءاللہ ان دونوں پگڈنڈیوں پر اور ان دونوں راستے پر جب تک ہم چلتے رہیں گے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اسی کے اوپر چلیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں امت کو جن چیزوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی، ملی، اجتماعی اور سماجی حیثیت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ضرور اس کا مداوع ہوگا اور ضرور انشاءاللہ حاصل ہوگی. یہ چند باتیں میں آپ بزرگوں کی خدمت میں طالب علمانہ انداز میں مجھے عرض کرنا تھا، کر دیا ہے. اگر کوئی بات اس سے ناگوار خاطر ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو اور ان خدمات کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے جناب حضرت مولانا مفتی احمد نادر القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو یہ پیغام دے رہے تھے: اٹھو چراغ حیات بن کر، اٹھو چراغ حیات بن کر، بڑھو عمل کی کتاب بن کر، قدم کو چومے گی سر بلندی متاع حسن و شباب بن کر، جمود توڑو سکوت چھوڑو عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پہ تم بھی دلوں میں عزم ثواب لے کر.